سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو پاکستان کی بیک بون ہے اور ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اور ایشیا کا سب سے بڑا ہب اور گیٹ وے ثابت ہوگا۔ لیکن موجودہ فائنینشیل کرائسس اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف افواہ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور چائنا پاکستان کو کھا جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سی پیک کے سینکڑوں منصوبوں میں سے متعدد منصوبے تکمیل ہو چکے ہیں اور سینکڑوں پر کام جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں سی پیک کے موجودہ پروجیکٹس جو تکمیل ہو چکے ہیں اور سینکڑوں جو 2030 تک مکمل ہوں گے ان پر نظر ثانی کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ میرا نام ہے احتشام اور آپ دیکھ رہے ہیں شام ٹی وی۔ سی پیک کے تحت اب تک $19 بلین کے تقریباً 27 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 63 منصوبے $35.2 بلین کی سرمایہ کاری سے 2030 تک مکمل ہونے والے ہیں۔ چائنا کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق، جس کا عنوان ہے CSAIL پاکستان کے پاور سیکٹر کا جائزہ اور اس کے مستقبل کا آؤٹ لک، اس رپورٹ کے مطابق $7.7 بلین کی سرمایہ کاری کے ساتھ 27 منصوبے عمل درآمد کے مراحل میں ہیں جو 2025 تک مکمل ہونے والے ہیں۔ مزید 36 منصوبے $27.5 بلین کی تخمینی سرمایہ کاری کے ساتھ پائپ لائن میں ہیں جو 2030 تک مکمل ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق توانائی کے شعبے میں اب تک $12 ارب کی سرمایہ کاری کے 11 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ $6 ارب کے 4 منصوبے عمل درآمد کے مراحل میں ہیں جو 2025 تک مکمل ہونے والے ہیں۔ توانائی کے مکمل ہونے والے منصوبوں میں ساہیوال کوئل فائر پاور پلانٹ جو 1320 میگا واٹ انرجی پروڈیوس کرے گا اور اس پروجیکٹ نے لگ بھگ 2000 جابز کریٹ کی ہیں اور یہ 28 اکتوبر 2017 کو کمپلیٹ ہوا تھا۔ دوسرے نمبر پہ 1320 میگا واٹ کا کوئل فائر پاور پلانٹ جو پورٹ قاسم کراچی میں ہے اور اس نے بھی لگ بھگ 1300 جابز کریٹ کی ہیں اور یہ 2018 اپریل 25 کو کمپلیٹ ہوا تھا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ بلوچستان میں 1320 میگا واٹ چائنا ہب کوئل پاور پروجیکٹ ہے جس نے لگ بھگ 1800 جابز کریٹ کی ہیں اور یہ 17 اگست 2019 کو کمپلیٹ ہوا تھا۔ اسی طرح متعدد 11 انرجی پروجیکٹس جو تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اس میں اینگرو تھرڈ کوئل پاور پروجیکٹ ہے، قائد اعظم سولر پارک ہے بہاولپور میں، تھٹا میں ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور پنجاب میں ہے اور اسی طرح مختلف پاکستان کے شہروں میں ہے۔ ان پروجیکٹس کی مدد سے جو انرجی کریٹ ہوگی وہ انڈسٹری کو فروغ دے گی اور پاکستان کی بجلی کی کمی کو اور اس کے علاوہ جہاں جہاں پر انرجی یوز ہوتی ہے اس کی کمی کو پورا کرے گی۔ اب اگر ہم رپورٹ کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے بارے میں دیکھیں تو $6.7 بلین کی سرمایہ کاری کے 7 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ $0.9 بلین کے مزید 6 منصوبے 2025 تک مکمل ہو جائیں گے اور $10.4 بلین کے 12 منصوبے 2030 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ انفراسٹرکچر کے کمپلیٹ کچھ پروجیکٹس جس پہ میں نظر ثانی کرنا چاہوں گا، اس میں پشاور کراچی موٹر وے، ملتان سکھر سیکشن میں، اورنج لائن میٹرو ٹرین لاہور میں، کراس بارڈر آپٹیکل فائبر کیبل کھنجراب سے راولپنڈی میں، ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے اور ملٹی میڈیا براڈ کاسٹ کے لیے ڈیجیٹل ٹیریسٹوریل ٹی وی براڈ کاسٹنگ سٹینڈرڈز تکمیل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح گوادر میں اب تک $200 ملین کے 3 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں۔ مزید یہ کہ $230 ملین کے 2 منصوبے 2025 تک مکمل ہو جائیں گے اور $150 ملین کی لاگت کے 2 مزید منصوبے 2030 تک مکمل ہو جائیں گے۔ گوادر میں مکمل ہونے والے منصوبوں میں سے گوادر ایسٹ بے ایکسپریس وے، گوادر سمارٹ پورٹ سٹی ماسٹر پلان، پاک چائنا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ایٹ گوادر اور گوادر میں پورٹ اور فری زون، یہ 4 پروجیکٹس گوادر میں تکمیل کر چکے ہیں، جبکہ جو انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل، واٹر ڈیسیلینیشن پاور پلانٹ، فریش واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ واٹر سپلائی، یہ پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں اور متعدد پائپ لائن میں ہیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے 9 اسپیشل اکنامک زون میں سے 4 بڑے اسپیشل اکنامک زون 2025 تک جن کی لاگت $500 ملین ہے
وہ تکمیل کر جائیں گے، جبکہ باقی 5 زون $1 بلین کی لاگت والے 2030 تک مکمل ہو جائیں گے۔ جو زون 2025 تک کمپلیٹ ہوں گے ان میں جو بڑے زون ہیں رشکئی اکنامک زون، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، بوسٹون اسپیشل اکنامک زون، دھابیجی اسپیشل اکنامک زون شامل ہیں، اور جو پروجیکٹس 2030 تک مکمل ہوں گے ان میں میرپور انڈسٹریل زون، محمد ماربل سٹی، انڈسٹریل پارک آن سٹیل مل لینڈ، ICT ماڈل انڈسٹریل زون اور موکپوندا اسپیشل اکنامک زون شامل ہیں۔ یہ بڑے بڑے زونز جس میں سینکڑوں جابز کریٹ ہوں گی نہ صرف پاکستان کی اکنامک صورتحال کو بہتر کریں گے بلکہ پاکستان کو ایشیا کا اکنامک مرکز بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ اب تک $10 ملین کے سرمایہ کاری سے 6 سماجی و اقتصادی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ $90 ملین کے 11 منصوبے 2025 تک مکمل ہو جائیں گے اور $900 ملین کے 10 منصوبے 2030 تک مکمل ہو جائیں گے۔ اور رپورٹ کے مطابق صنعتی تعاون، زراعت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے متعدد نئے منصوبے سی پیک میں شامل کیے گئے ہیں جو بھی پلاننگ فیز میں ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائیں گے۔ سی پیک نہ صرف چین اور پاکستان کو فائدہ دے گا بلکہ ایران، افغانستان، سینٹرل ایشین ریپبلک اور خطے میں مثبت رول اپنائے گا۔ جغرافیائی روابط کو بڑھانا، جس میں سڑکیں، ریل، ہوائی نقل و حرکت اور دیگر ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے ساتھ مسلسل اور آزادانہ تبادلے اور لوگوں سے لوگوں کے رابطے، علمی، ثقافتی اور علاقائی علم و ثقافت کے ذریعے افہام و تفہیم، تجارت اور کاروبار کو فروغ دینا، زیادہ سے زیادہ بہترین کاروبار کے لیے بجلی اور توانائی کی پیداوار اور ہم آہنگی کے ذریعے تمام خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ سی پیک کے پروجیکٹس کی بات کریں تو اس سے نمایاں کردار علاقائی رابطے، ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر کا ہے۔ جہاں پر پہنچنا آسان ہو وہیں پہ ترقی ممکن ہوتی ہے، اور یہ سی پیک ہر انویسٹر کو فراہم کر رہا ہے۔ بزنس کو کھڑا کرنے کے لیے جو ایک خاص چیز درکار ہوتی ہے وہ آئل اینڈ گیس یا توانائی اور بجلی ہوتی ہے، اور سی پیک اس پر اپنے لامحدود پروجیکٹس کے ذریعے کام کر رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر پروجیکٹس آپریشنل بھی ہے۔ زراعت میں بھی سی پیک اپنا نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ ان سب سہولیات کا سب سے بڑا فائدہ پاکستانی عوام کو ہوگا۔ ملک کی اینول GDP زیادہ ہوگی، غربت کا خاتمہ، تعلیم اور طبی علاج، پانی کی فراہمی اور اس طرح کی دیگر بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں گی۔ ان سب سے نہ صرف پاکستان کو خطے میں ایک اہم پلیئر کی خصوصیت سے دیکھا جائے گا بلکہ اسے خطے کی سلامتی اور استحکام کو بڑھانے میں ایک اہم ملک کی حیثیت سے دیکھا جائے گا۔ سی پیک اب پاکستان کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے۔ پاکستان کو اگر آپ ترقی کرنی ہے تو سی پیک کے منسلک جتنے پروجیکٹس ہیں اسے پائل تکمیل تک لانا ضروری ہے، اور ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ان سب پروجیکٹس کو پہلی پرائیورٹی دی جائے اور پاکستان کی عوام جس ملک میں بھی ہے اس کو سپورٹ کرے تاکہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر جا سکے۔ سی پیک کے جاری منصوبے بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے پاکستان کے لیے بہت سے فائدے پیش کرتے ہیں جو ملک کو بڑی حد تک بہتر بنا دیں گے۔ سی پیک کے گیٹ وے سٹی کے طور پر گوادر کی مین شپنگ پورٹ پر بہتری شروع ہے۔ 4.8 بلین کا ایک بڑا انجیکشن اس قصبے کو اپ گریڈ کرے گا جو اسے 2023 تک بین الاقوامی معیار کا ایک جدید بندرگاہ والا شہر، ایک متحرک میٹروپولیٹن شہر اور جنوبی ایشیا کا سب سے مصروف تجارتی مرکز بنائے گا۔ مستقبل میں 50,000 پیشہ ورانہ ملازمتیں متوقع ہے جو کہ اپنے ساتھ اشیاء، خدمات اور ترقی کے لحاظ سے علاقائی معیشت لائے گی۔ گوادر کی ترقی تیزی سے جاری ہے اور ایک امید افزا 2022 کی طرف گامزن ہے۔ گوادر اب ترقیاتی منصوبوں کی ایک لہر کا مشاہدہ کر رہا ہے جو روزگار اور کاروبار کی نئی راہیں کھول رہا ہے اور ملک کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی ہے۔ گوادر چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہونے کے ناطے پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں، خاص طور پر 2019 کے گوادر کے نئے ماسٹر پلان کو منظر عام پر لانے کے بعد سے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ گوادر جنوب کا تجارتی، اقتصادی اور سیاحی مرکز بننے کا راہ پر گامزن ہے۔ گوادر کی تکمیل کے بعد لوگوں کو زیادہ تنخواہوں والی نوکریاں، ٹیکس فری ماحول، ہائی ٹیک انڈسٹریز، میگا شاپنگ مالز، لگژری ریسٹورانٹس اور پاکستان کا سب سے بڑا بین الاقوامی ہوائی اڈا، یہ سب گوادر کے بلو پرنٹ میں شامل ہیں جو گوادر کو پاکستان اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک بنا دے گا۔ اب اگر ہم گوادر کی کچھ مین جھلکیاں یا اہم پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں تو گوادر اسپیشل اکنامک زون تیز تجارتی اور
معاشی ترقی کی سہولت کے لیے گوادر کو ایک خاص مدت کے لیے خصوصی اقتصادی زون قرار دیا گیا ہے۔ اس مدت کی لمبائی ابھی تک تعین نہیں کی گئی۔ اسپیشل اکنامک زون گوادر میں تجارت، روزگار اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ایک نتیجہ خیز حکمت عملی ہے۔ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون 1 جو 60 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے اور مکمل طور پر کام کر رہا ہے، جس میں 46 انٹرپرائزز پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں۔ 14 فروری 2020 کو گوادر بندرگاہ کے ذریعے افغان ٹرانزٹ کارگو کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ بندرگاہ پر 1 لاکھ میٹر ٹن سے زیادہ افغان کارگو کو ہینڈل کیا جا چکا ہے۔ گوادر فری زون 2 جو پہلے فیز سے 35 گنا بڑا ہے، 2200 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، جس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی وزیر اعظم عمران خان نے 2021 کو کی تھی۔ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سے سالانہ اقتصادی سرگرمیوں میں $10 بلین کی آمد کی پیشگوئی کی گئی ہے اور اگلے 3 سالوں میں تقریباً 12,000 ملازمتیں پیدا کرے گی۔ جولائی 2021 میں وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے بعد گوادر کو تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا گیا ہے، جہاں انہوں نے گوادر کے فری زون کے فیز 2 اور ایک میگا واٹر ڈی سیلیٹیشن پلانٹ کے سمیت 10 میگا ترقی منصوبے کا آغاز کیا، جس سے گوادر کے تازہ پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ $246 ملین کی لاگت سے 4,300 ایکڑ رقبے پر تعمیر ہونے والا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ستمبر 2023 تک فعال ہو جائے گا۔ COPHC چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی پاکستان نے بڑے پیمانے پر درخت لگانے کا پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد گوادر کے جنگلات کو بڑھانا اور مقامی لوگوں کے ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے ایک پلانٹ ٹیشو کلچر لیبارٹری اور ایک گرین ہاؤس قائم کیا ہے تاکہ یہاں نون ووڈ کے جنگلاتی پودوں کی تحقیق، افزائش اور پودے لگانے اور مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فوائد پہنچانے کی کوشش کی جا سکے۔ پہلا پاک چین ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹ گوادر میں کھل گیا۔ یہ منصوبہ صرف 20 ماہ کی مختصر ترین مدت میں $10 ملین کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ پاک چین ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پاس گوادر سمیت بلوچستان کے نوجوانوں کو بہترین قسم کی فنی تعلیم اور ہنر فراہم کرنے کے لیے جدید ترین آلات اور مشینری موجود ہے۔ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے طلبہ کو نہ صرف مفت رہائش بلکہ اسکالرشپس بھی دیے جائیں گے۔ تربیت یافتہ نوجوانوں کو گوادر پورٹ، فری زون انڈسٹریز اور سی پیک کے دیگر منصوبوں میں روزگار حاصل کرنے کے سنہری موقع میسر ہوں گے۔ ایسٹ بے ایکسپریس وے جو گوادر میں موجود ہے، اس پر 94% تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، جو گوادر پورٹ کو براہ راست سی پیک موٹر وے نیٹ ورک سے جوڑتا ہے، جو کراچی، لاہور، اسلام آباد اور چین تک جاتا ہے۔ گوادر کا نیا ماسٹر پلان گوادر کو نہ صرف پاکستان بلکہ وسیع خطے کے لیے ایک گیم چینجر بنا دیتا ہے۔ یہ زمین سے لاکڈ سینٹرل ایشین ریاستوں کو گوادر کے گرم پانیوں تک رسائی فراہم کرے گا۔ شہر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور جدید کاری کے ساتھ سہولت فراہم کرنے کے لیے گوادر سمارٹ سٹی ماسٹر پلان کی منظوری دی گئی ہے اور عمل درآمد کے مراحل میں ہے۔ نئے ماسٹر پلان کے تحت گوادر کی آبادی 20 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی اور اس آبادی کا 80% تک زیادہ تر تنخواہ دار طبقہ غیر ملکی پیشہ ور افراد ہوں گے۔ گوادر کی معیشت طویل مدت سے $30 بلین سالانہ سے تجاوز کر جائے گی، جس سے $15,000 فی کس اوسط آمدنی کے ساتھ 1 سے 1.2 ملین زیادہ تنخواہ والی ملازمتیں پیدا ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ گوادر میں نوکریاں کریں گے وہ 10 گنا زیادہ کمائیں گے جو عام پاکستانی پاکستان میں رہ کر کماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔